السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج شریف کا واقعہ یوں تو عام طور سے بیان ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ آپ سے بتاؤں کہ معراج جسے ہم معجزہ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے، یعنی معجزہ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ ہر ایک کی سمجھ برابر نہیں ہوتی۔ بے شک معراج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے، اور یہ آپ ہماری زمانے میں نہیں، خود اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور لوگوں کو اپنے پورے حق اس کے بارے میں، سیرت کے بارے میں ذکر کیا، تو کچھ لوگ اسلام سے ہی پھر گئے، یعنی اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اس زمانے میں۔ یعنی ان کی عقلوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، اسلام سے پھر گئے۔ مگر انہی میں ایک ذات ایسی بھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم ترین معراج کا ذکر ان تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جب حضور نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ اور ایسے ہی ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب آپ کہیں کہ انہوں نے جذبات میں کہہ دیا ہوگا، محبت میں کہہ دیا ہوگا، عقیدت میں کہہ دیا ہوگا، جو جس کو مانتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی مگر ہیں، تو اسی چیز کو پہلے سمجھ لیں، کیونکہ ایک چیز سمجھیں گے تو ہزاروں چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ کے بارے میں کرامتیں جو ہوتی ہیں، بہت سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہوا؟ تو بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا یہ معنی، یہ مطلب لے لینا کہ یہ غلط ہے، ایسا خیال کرنا گمراہی ہے۔ اور بندہ اگر اور آگے بڑھ جائے تو معاذ اللہ بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، جائزہ لینے کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت پر یقین ہے یا نہیں۔ اس لیے ہے لوگوں کو اللہ کی قدرت پہ یقین ہے یا نہیں، یہ اس بات کا امتحان ہے معراج کا واقعہ۔ بے شک۔ اب اس کی ایک میں بہت ہی آسان مثال دوں۔ 400-500 سال پہلے انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کون سی چیزیں تھیں؟ کیسے جایا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ نمبر 1 پیدل، نمبر 2 گھوڑا، اونٹ، گدھا، یہ چیزیں۔ پھر گھوڑے کی نسلیں بھی الگ الگ ہوتی تھیں، اور اونٹوں کی، جو لوگ سمجھنا چاہیں بہت غور سے سنیں کیونکہ تقریر والا انداز نہیں کرنا ہوگا۔ گھوڑوں کی نسلیں الگ الگ، تو ان کی رفتار بھی الگ الگ ہوتی تھی۔ بے شک۔
یہ بھی ایک معلومات ہے گھوڑوں کے بارے میں کہ کون سے گھوڑے کی نسل اچھی ہوتی ہے اور کون سا گھوڑا جنگ کے میدان میں استعمال کیا جاتا ہے، کون سا گھوڑا ایسا ہوتا ہے جس سے سفر کیا جاتا ہے، اس میں نسلیں الگ الگ ہیں۔ رفتار 1 گھنٹے میں 70-80 کلومیٹر کا سفر گھوڑے بھی کر لیتے تھے۔ آپ کا کار بھی اسی کر رہا آج کل، اسی سے اندازہ لگائیے۔ خیر بتانا یہ آپ کو صرف ہے کہ اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیدل اور آگے بڑھ گئے تو گھوڑا، اونٹ، گدھا، یہ چیزیں سفر کے لیے، ہاتھی وغیرہ تھے تو شاہوں کے لیے۔ اس زمانے میں اگر کوئی کہتا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اڑیں گے، تو لوگ کیا کہتے کہ ابھی صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں، اڑیں گے کیسے؟ لیکن کیا ایسا نہیں ہوا؟ جگہ وہی ہے، زمین وہی ہے، مگر اس پہ چلنے کی رفتار بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کیا آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ جو سفر انسان گھوڑے سے، اونٹ سے، دوسرے ذرائع سے 10-10 گھنٹے کیا 2-2 3-3 مہینے میں کرتا تھا، حج کا سفر پانی کے جہاز سے، بلکہ 6-6 ماہ بھی لگتے تھے کبھی کبھی، وہ سفر 2.5-3 گھنٹے میں ہو جائے گا، تو آدمی کہتا بھائی کیسے ہو جائے گا؟ اس زمانے میں انسان کیا کہتا؟ کیسے ہو جائے گا؟ ارے پیر سے چلے گا تو نہیں پہنچ سکتا، دوڑے گا تو اتنا جلدی نہیں کر سکتا، جو ہمارے زمانے میں سامان ہے چلنے پھرنے کے، اس کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ اس زمانے کا انسان اس بات سے شک کرتا یا انکار کر دیتا۔ لیکن کیا آپ اس زمانے میں نہیں دیکھ رہے ہو؟ بالکل۔ اب اس سے ایک بات آپ ذہن میں دوڑاؤ کہ سفر ہی کرنے کے لیے اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سائیکل بھی ہے، 2 ویلر 4 ویلر جہاز، ٹرینیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا اللہ تعالی جس نے انسانوں کو یہ عقل دی کہ اس نے اس طرح کی سواری بنائی اور ان سواریوں کا یہ رفتار ہو سکتا ہے، خدا جس سواری کو بنائے گا اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ خدا جس سواری کو بنائے گا، خدا کی بنائی ہوئی سواری کی رفتار کیا ہوگی؟ تو کم از کم انسان ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر جب بھی کوئی بات سنے، سمجھ میں نہ آئے، ہوتا ایسا کہ نہیں آتا، مگر اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس لیے سچ ہے۔ ہاں اب اس کو سمجھنا ہے تو کسی سمجھے ہوئے شخص کے پاس جا کر کے آسانی سے سمجھ لے۔ ہمارے زمانے میں بھی لوگ معراج کے واقعے کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور کیوں؟ ارے کیسے ہو سکتا؟ مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی 1500 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا ہے؟ کم ہو گئے 1500 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی رات میں آئے۔ وہ جو سواری پر بیٹھ کے آئے وہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی سواری نہیں تھی، اللہ نے اس سواری کو جنت سے بھیجا تھا۔ اقصی سے ہے نا، کیسے سواری جب پہنچی، سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاصل ہوئی، تو وہ جو سواری تھی وہ خدا نے بھیجی تھی۔ اچھا ایک چیز اور بھی سمجھے آپ، کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو بات کہنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، جو بھی بات کہتا ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا بنگلہ ٹوٹ گیا، گھر بنگلہ بنا تھا ٹوٹ گیا، ہم میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو اور کہ بھائی میں بنوا دوں گا، آپ گھبراؤ میں بنوا دوں گا، تو فوراً سننے والا سمجھے گا کہ کیا واقعی اس کے اندر بنوانے کی طاقت ہے، کیا واقعی اس کے پاس بنوانے کی، تو طاقت میں کیا کیا لگے گا؟ دولت اور دیگر چیزیں، اور اگر نہیں تو جھوٹ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے آپ غور کرتے چلے جائیں، جب ایک شخص کہہ رہا ہے نا میں ایسا کر دوں گا، تو فوراً سامنے والا سوچتا ہے کہ کیا اس کے اندر ایسا کرنے کی طاقت ہے، سوال وہی کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ہے تو واقعی کر سکتا ہے۔
اب آپ سوچیں کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے، خدا نے کرائی ہے، تو کیا خدا میں طاقت ہے یا نہیں ہے؟ یہی سب سوچنا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج تقریر تو پھر کرتے ہی رہتا ہوں، تو سمجھنے اور سمجھانے کی چیزیں آپ تک کوشش گزار۔ ایک دولت مند شخص ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، فوراً ذہن جاتا ہے کہ ہاں اس کے پاس اتنا ہے، لیکن ایک فقیر کہے تو مذاق لگے گا، ایک بھکاری کہے تو ہنسی آئے گی، تو بھکاری پر تو ہنسی آنی چاہیے کیونکہ ہنسی آئے گی بھی، لیکن جب اس شخص نے کہا تو آپ کو ہنسی نہیں یقین آئے گا، کیونکہ آپ اس کی حیثیت جانتے ہیں۔ ہم خدا کی بات کر رہے ہیں جس نے زمین و آسمان کائنات کو کل سے پیدا کیا ہے، کیا آپ اس کی حیثیت جانتے ہیں؟ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی بات فرمائی ہو نا تو عقل کے گھوڑے وہاں نہیں دوڑائے جاتے، بلکہ سر جھکا کے کہا جاتا ہے آمنا وصدقنا، جو کہا سچ کر دیں۔ اب قرآن پاک جب نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کھولی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، پاکی ہے اسے یعنی اللہ۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ لے گیا۔ ایک ہوتا ہے جانا اور ایک ہوتا ہے لے جانا۔ جب جایا جاتا ہے نا تو جانے والے کی طاقت دیکھی جاتی ہے، اور جب لے جایا جاتا ہے تو لے جانے والے کی طاقت دیکھی جاتی ہے، جانے والے کی طاقت پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ ارے ایک چھوٹا سا بچہ کہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، چھوٹا سا بچہ کیا بولے؟ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، فوراً آپ کا ذہن کہے گا یہ نہیں کر کے آیا ہے، یہ کسی کے ساتھ گیا تھا، اس نے کھڑا کے لایا، ورنہ ذہن تو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ سفر کیسے کرے گا؟ یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پوری کائنات کا مالک اور حاکم بنایا، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی۔ تو لے جانے والی ذات پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ لے کون گیا، بلایا کس نے، سواری کس نے بھیجی، فرشتوں کو کس نے اتارا؟ جواب ہوگا اللہ کا۔ تو اب اگر اس سفر پر اعتراض ہوگا تو اللہ کی طاقت پہ اعتراض ہوگا، اگر معراج پہ اعتراض ہوگا تو اللہ کی طاقت پہ، کیونکہ وہ ایسا کر نہیں سکتا معاذ اللہ۔ جب آپ کہو گے کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے یہاں لے جائے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ پھر سے سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ یہ جو مخلوق ہے نا، ہم ایک مخلوق ہیں، جانور ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہیں، جنات ایک مخلوق ہے، ہوا ایک مخلوق ہے، ایسے بے شمار مخلوق، ٹھیک ہے؟ ہر مخلوق کے لیے ایک جیسی سواری نہیں ہے، اور ہر مخلوق کے لیے ایک جیسا سفر بھی نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے لیے ایک جیسی سواری بھی نہیں اور ہر مخلوق کے لیے ایک جیسا سفر۔ سمجھانے کے لیے مثالیں دیں پہلے اور اس کے بعد بات سمجھ میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، سنے ہوں گے واقعہ، اور میں بار کہتا ہوں سنے بھی تو غور کیا کریں۔ حضرت یوسف نے ان کے بھائیوں کو کنویں میں ڈالا۔ اب تھوڑا سا تصور ہے، کنواں ہے آپ کے سامنے، کسی کو جب کنویں میں لٹکائیں گے آپ اور رسی کاٹیں گے تو کنواں کتنا گہرا ہے؟ مان لو 50 فٹ کنواں ہے، گہرا ہے، 100 فٹ گہرا کنواں ہے کوئی، اور جب اس کو لٹکا کے رسی کاٹیں گے تو وہ نیچے کتنی دیر پہنچے گا؟ چند سیکنڈوں میں نیچے چند سیکنڈوں پہنچے گا نا۔ تو آپ کے روز کی چیزیں ہیں، چھت سے کچھ گراؤ گے آپ تو چھت سے وہ چیز نیچے کتنی دیر میں آئے گی؟ کتنے گھنٹے میں؟ چند سیکنڈوں میں آئے گی۔ اب آپ سمجھو، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، رسی کاٹی، جبریل امین اس ٹائم سدرا پہ تھے۔ کہاں پہ تھے؟ سدرا ہے کہاں؟ ساتواں آسمان کے اوپر۔ اللہ کا انہیں حکم ہوا کہ یوسف کے کنویں کے اندر پہنچنے سے پہلے جاؤ اور انہیں اٹھا لو، تخت پر بٹھا دو۔
حضرت جبریل سدرا سے چلے، تخت لیا، کنویں میں آئے، حضرت یوسف ابھی تہ تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ آپ کو پکڑ لیا اور تخت پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتنے سیکنڈ میں ہوا ہوگا؟ اسی طرح سے جبریل امین کا زمین پر آنا، کنویں میں جانا، تخت بچھانا، یوسف کو پکڑنا، یہ کتنے سیکنڈ میں ہوا ہوگا؟ اب کیا سمجھ میں آیا کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ فرشتہ کیا ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کی رفتار دیکھو آپ، صرف رفتار کہ سیکنڈ بھی شاید اس سے بھی کم کہہ لیں آپ کہ وہ سدرا پہ ہیں۔ اور پھر سے سمجھا دوں آپ کو، شاید میں جو بتا بھی دیا تھا کہ جو آسمان ہے نا، یہ 7 آسمان ہے، اور ایک آسمان سے جو دوسرے آسمان کے بیچ گیپ ہے، جگہ، پھر ایک کے بیچ ایک جگہ ہے، پھر ایک کے بیچ ایک جگہ ہے۔ تو پہلے یہ جان لو کہ ہر آسمان کے بیچ جو جگہ ہے نا، وہ 500 سال گھوڑا اگر تیز رفتار دوڑے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ پہنچے گا۔ 500 سال لگاتار کوئی گھوڑا، اس مثال ہے سمجھانے کے لیے، دوڑے، اور حدیث میں ہی مثال ہے، ہماری اپنی مثال نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ 500 سال تک دوڑتا رہے تو جا کر کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ پہنچے گا۔ پھر جو آسمان کی موٹائی ہے، موٹائی، اس موٹائی کا بھی یہی حال ہے کہ اس کی موٹائی بھی 500 سال کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، ایسے 7 آسمان، اس کے اوپر سدرا ہے، اور پھر جو زمین سے آسمان کا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو کبھی اگر موقع مل جائے تو ایک بار گڑا بھاگ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو سدرا سے جبریل امین زمین پر آئے، کنویں کے اندر گئے، حضرت یوسف کو اٹھایا، ابھی کنویں میں پہنچے بھی نہیں، رسی ادھر کٹ گئی، کنویں میں وہ جبریل وہاں سے یہاں آ گئے۔ ایک بات بتاؤ، حضرت جبریل فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی رفتار اللہ نے اتنی بنائی تو جو نبیوں کا سردار ہو وہ، ارے جبریل نے رسول اللہ کے قدم کو چوما ہے، جو قدم چومنے والا ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے تو محمد رسول اللہ کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ عقل کا قصور ہے، بات کے غلط اور صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھے، وہ سنا ہے تقریروں میں آپ لوگوں نے، خاص طور سے جب قربانی کا ٹائم آتا ہے نا، خوب سنتے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھی، تقریر سنتے ہیں؟ اب یہاں بھی سوچیے آپ، چھری کسی کے گردن پر رکھی جاتی ہے، غور کیجیے گا، تو چلانے میں کتنے ٹائم لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ لگیں گے نا، بھائی رکھی ہے، گھمانے، آپ قربانی کر کے دیکھتے ہو۔ اب حدیث میں کیا ہے وہ سن لیجیے، حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھی اور چلا دی، تو گلا کٹا نہیں، گلا کٹا نہیں، تو حضرت ابراہیم نے کو لگا کہ شاید چھری کند ہوگی، اس میں دھار وار نہیں ہوگا، تو اسی روایت کے مطابق اسی چھری کو پتھر پہ مارا تو پتھر تو ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز چھری تھی وہ۔ کہا لاؤ ایک بار اور کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو لاؤ پھر کوشش کریں۔ اب دوبارہ کوشش شروع ہونے جا رہی ہے، اللہ کا حکم ہوا جبریل کو، جبریل سدرا پہ، حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، جنت سے ایک مینڈھا لو، زمین پر جاؤ، اسماعیل کو اٹھاؤ، مینڈھے کو نیچے لٹاؤ، اور میری مرضی یہ ہے کہ اسماعیل بچ جائیں اور مینڈھا ذبح ہو جائے۔ اب جبریل وہاں سے سدرا سے چلے، جنت میں گئے، مینڈھا وہاں سے لیا، مینا کے میدان میں آئے، اسماعیل کو ہٹایا، مینڈھے کو لٹایا، چھری چل گئی۔ یہ کتنا سیکنڈ لگا ہوگا اس میں؟ جبریل کو آنے میں، مینڈھا لینے میں، لٹانے میں، اسماعیل کو اٹھانے میں کتنا سیکنڈ؟ یہ کس کی رفتار ہے؟ حضرت جبریل کی رفتار ہے، اور جبریل ہے کون؟ فرشتوں کے، اور یہ سردار بھی کون سا؟ جو رسول اللہ کے خادم ہے، حضور کے۔ ارے کہاوتیں ہیں نا، بولتے ہیں لوگ، بھائی ہمیں کیا، ہمارے شاگرد سے مل کے دیکھ لو آپ، تو اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ
جب کوئی شاگرد کا مقابلہ نہیں تو استاد کا کیا مقابلہ ہوگا؟ سید الملائکہ جبریل امین جن کے قدموں کو چومتے ہیں، جب ان کی یہ رفتار ہے، جناب محمد رسول اللہ کی رفتار کیا ہوگی؟ اب یہی بات ہے کہ جب عقل کمزور ہو تو عقل کی کمزوری ماننے کے بجائے لوگ الزام ہے جھوٹا واقعہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں ایسی بے شمار باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے تخت بلقیس کے بارے میں۔ تخت، اس کو یاد بھی کر لیں آپ لوگ، تخت بلقیس کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے آپ میں سے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا کے پہنچا دے۔ اب بلقیس کا تخت ان کے محلے میں رکھا ہوا تھا، بلقیس کا تخت یمن میں رکھا ہوا تھا۔ یمن ایک الگ ملک ہے، اور حضرت سلیمان اپنے احباب میں کہہ رہے ہیں کون ہے جو تخت لا کر یہاں پہ، تخت بھی کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا جو اپنے گھر میں ہوتا ہے نا، یہ تخت نہیں تھا۔ 7 کمروں کے اندر اتنا بڑا تخت تھا جس کا تصور آج کے زمانے میں آپ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ تخت 7 کمروں کے اندر ہے، اور وہ بھی تخت ملکہ بلقیس کا تھا۔ تو ایک نے کہا کہ یہ دربار جب تک اٹھے گا، ختم ہوگا، لوگ اٹھیں گے نکلیں گے، تب تک کے علاقے میں رکھ دوں گا۔ اس کی رفتار دیکھ، حالانکہ وہ عفریت تھا۔ کیا تھا وہ؟ عفریت، ایک جن تھا، شرکش جن تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں آپ سے بولوں کہ جیسے آپ لوگ کو سلام ہوگا، اور سلام ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ 10 منٹ، 15 منٹ لے لیجیے آپ۔ اور کوئی کہے کہ ممبئی سے لا کے سامان آپ کے پاس رکھ دوں گا میں اس اتنی دیر کے اندر اندر، تو بھی تعجب کی بات تو ہوگی نا۔ مگر وہ شرکش جن کہہ رہا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت دربار اٹھنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا، اور میں نہیں، اور جلدی چاہیے۔ کیا کہا؟ پھر اس کے بعد ایک شخص بولا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، ایک شخص بولا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ پلک جھپکنے دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو۔ اب وہ جو شخص بول رہا ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کے مجلس میں بیٹھنے والا ایک جن ہے، نبی کے مجلس میں بیٹھنے والا ایک جن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حضور پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھا کے لا کے یہاں رکھ دوں گا، اور لا کے رکھ دیا اس نے۔ ارے یار، جن ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تخت بلقیس کو لا کے رکھ دیا، اس کی رفتار دیکھ رہے ہو آپ؟ جناب سلیمان گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے دربار میں بیٹھنے والے جنوں میں یہ طاقت ہے۔ پھر جناب سلیمان کا مقام کیا ہوگا؟ اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، عظیم نبی ہیں، تو جو تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک کاش کوئی سمجھے، کوئی سوچے، کوئی غور کرے، تو یہ ساری چیزیں معمولی نظر آئیں گی۔ جو غیروں کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ہلکے لگیں گے۔ چلیے پھر سے سمجھتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ اچھا یہاں بندہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ بندہ۔ رسول کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ محمد کو لے گیا، رسول کو لے گیا، نبی کو لے گیا تو بات کھل کے ہو جاتی نا، لیکن اللہ نے یہاں حضور کو بندہ کہا۔ کیا کہا ہے؟ اس پر ہمارے اکابر اللہ پر رحمتیں اتارے، بڑی غور و فکر کے بعد جو لطیف نکات نکالے ہیں نا، اس کو سننے کے لیے آپ کا ذہن اور تیز ہونا چاہیے۔ 3 سال تک ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری لوگوں کو بے عبدی ہی سکھائے ہیں۔ 3 سال تک صرف بے عبدی ہی، پوری آیت بھی نہیں، صرف بے عبدی ہی کا مطلب۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ صرف لفظ کہنے کے کتنا مختصر سا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں گہرائی کتنی ہے۔ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ حضور کو اللہ نے یہاں عبد کہا، یعنی اپنے بندے کو لے گیا۔ بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
گویا اتنے مختصر سے جملے میں اللہ نے کئی سوالوں کا جواب دیا ہے. جملہ کتنا مختصر ہے؟ بعبدہ، با عین با دال ہا، با عین با دال ہا، اتنے حرف کے اندر پوری بات ہے. اپنے بندے کو لے گیا. تو یہاں بندہ کہہ کر جواب سنیے. نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے معراج کرائی وہ بندہ ہے، خدا نہیں. جواب کیا ہوا؟ بندہ ہے، خدا نہیں. کیوں؟ اس لیے جواب دیا جا رہا ہے کہ تم سوچو، لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا کمال دیکھا. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے، اندھوں کے چہرے پہ ہاتھ پھرتے ان کی آنکھیں آ جاتی، کوڑھیوں کو شفا دے دیتے. جب کمال دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ تو خدا کے بیٹے ہیں. کمال دیکھ کر بہک گئے. اب اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ آن کی آن میں مسجد حرام سے اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ تک گئے اور آئے بھی، رات بھی ختم نہیں ہوئی. کہیں لوگوں کا ذہن بھٹک نہ جائے اور وہ سمجھ لگے کہ بھئی یہ کیا، تو خدا کے کوئی شریک ہیں، کہیں خدا تو نہیں. معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، ایسا بالکل نہیں. صاف کہہ دیا گیا کہ یہ بندہ ہے، بندہ اللہ کا بندہ. مگر ہاں عام بندہ نہیں، خاص بندہ ہے. عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ ہے. پھر بندہ میں ایک خوبی اور بھی ہے. جب کسی کو بندہ کہا جائے گا نا تو اس میں 2 باتیں پائی جائیں گی. اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ روح اور جسم کے ساتھ اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر روح اور جسم دونوں میں سے ایک ہو تو بندہ نہیں کہا جائے گا. جیسے مان لو کہ کسی کے کوئی سو رہا ہے اور اس نے خواب میں کوئی چیز دیکھی. کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھتے ہیں لوگ، کیا کیا نہیں دیکھتے خواب میں. ارے آپ خواب میں دیکھیں کہ میں پوری دنیا گھوم کے آ گیا ہوں، کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی انکار کرے گا اس بات کا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ خواب میں دیکھیں کہ میں آج خواب میں مکہ شریف گیا تھا، ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ خواب اٹھ کے بتائیں کہ بھائی میں نے آج خواب دیکھا ہے ممبئی میں فلاں فلاں سے ملا ہوں میں، کوئی دقت نہیں، خواب میں سے ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ جاگتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ ہاں میں جاگتے ہوئے گیا، ملا اور آیا ہوں، تب سوال اٹھے کہ یہ کیسے ہوا. اب اس میں اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جواب دیا گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو جو معراج ہوئی تھی وہ سوتے میں ہوئی تھی. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، بندے کو ہوئی تھی، خواب میں نہیں ہوئی تھی. بندے کو ہوئی تھی، خواب میں. اگر صرف روح جاتی تو اللہ بندہ نہ کہتا، روح کہتا. بندہ نہ کہتا، روح کہتا. یہاں روح اور جسم دونوں ساتھ ساتھ گئے ہیں، اس لیے بندہ کہا گیا ہے. اسی لیے بندہ کہا گیا ہے. اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. لیلن، لیل کا معنی رات ہے. لیلن اس لیے کہا گیا ہے کہ بہت دیکھو رات لمبی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے. گرمی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھنڈی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. مان کے چلو سورج ڈوبنے سے لے کر سورج نکلے تک کے لوگ رات مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اتنی پوری رات میں معراج نہیں ہوئی کہ ہاں بھائی عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فجر تک کے آ گئے، سورج ڈوبنے کے بعد نکلے تھے، سب پورا کر کے پھر سورج نکلنے سے پہلے نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے. ایسا پوری رات میں نہیں ہوا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی. بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہلتی رہی. سرکار مدینہ یوں گئے یوں آ گئے اور یہ پورا کام بھی ہو گیا. تو پوری رات میں معراج ہوئی ایسا نہیں ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے. یہ بات لیلن کے اندر ہے. میں نے کہا تھا تنوین جو لگا ہوا ہے 2 زبر، اس کی یہ نشانی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے. اب سوال ہوا کہ حضور جو معراج ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی، حضور کہاں سے گئے تھے؟ جواب کیا دیا گیا؟ مسجد. اور مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ شریف. کہاں پہ ہے؟ مکہ شریف. اب آپ کے لیے بہت ہی آسان سی چیز لگی، مگر اہل علم کہتے ہیں اس کے اندر 4 چیزیں چھپی ہیں. اس کے اندر بھی 4 چیزیں پوشیدہ ہیں. قرآن پاک میں مسجد حرام کا لفظ 15 جگہ موجود ہے.
کتنے مقام پہ موجود ہے؟ 15 جگہ لکھا ہے، اور 4 الگ الگ معنی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مسجد حرام کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اس کے 4 الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ کبھی مسجد حرام بول کر کے کعبہ کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور کبھی مسجد حرام بولا جاتا ہے اور مطلب ہوتا ہے کعبہ بھی اور پوری مسجد، اور کبھی مسجد حرام بولا جاتا ہے تو حرم کا جو علاقہ ہے پورا حرم اس کو بھی مسجد حرام کہتے ہیں، اور کبھی کبھی پورے مکہ کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ 4 الگ الگ معنوں میں یہ قرآن پاک میں 15 جگہ مسجد حرام کا لفظ موجود ہے۔ اب سوال ہوا کہ یہ حضور کو معراج ہوئی تو کعبہ سے ہوئی، یعنی کعبہ سے شروعات ہوئی، یا زمزم کے پاس سے شروعات ہوئی، یا حجر اسود کے پاس سے حضور سفر شروع کیے، یا حرم کے اندر سے آپ نے سفر شروع کیا، یا اپنے گھر سے سفر شروع کیا، یا جہاں رات میں آرام کر رہے تھے وہاں سے سفر شروع کیا۔ اب یہاں پر ایک علمی اور باریک چیز ہے، سمجھ میں آ گئی تو ماشاءاللہ، نہیں آئی تو بھی ماشاءاللہ ہی ہے۔ حدیث کے اندر جو رسول اللہ کے سفر کے بارے میں، یعنی معراج کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بارے میں 4 الگ الگ باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضور ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں۔ یہ بھی ہے کہ حضور شعب ابی طالب میں تھے، شعب ابی طالب میں تھے۔ یہ بھی ہے کہ حضور مسجد حرام میں تھے، اور یہ بھی ہے کہ حضور زمزم کے کنویں کے پاس تھے۔ زمزم کا کنواں الگ ہے، مسجد حرام، شعب ابی طالب اور ام ہانی کا گھر، یہ 4 الگ الگ باتیں ہوئیں۔ تو آپ کا دماغ کیا کہے گا کہ چاروں میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا، چاروں میں سے کوئی ایک ہی بات ٹھیک ہوگی۔ چاروں کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی حضور نے یہاں سے بھی شروعات کی، یہاں سے بھی شروعات کی، یہاں سے بھی کی، یہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی، اور بڑی آسانی سے۔ تو قرآن پاک نے من المسجد الحرام کہہ کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب یہ معنی لوگے کہ مسجد حرام سے کعبہ مراد ہے، صرف کعبہ، تو بقیہ علاقے چھوٹ جائیں گے۔ جب یہ مراد لوگے کہ مسجد حرام سے پوری مسجد اور کعبہ دونوں شامل ہیں تو پورا مکہ اس کے اندر شامل نہیں۔ لیکن ایک معنی یہ ہے کہ پورے مکہ کو بھی مسجد حرام کہتے ہیں، لہٰذا پورا مکہ ہی معنی لے لو۔ مطلب کیا ہوگا؟ سرکار مکہ شریف سے بیت المقدس تشریف لائے۔ تو اب اس کی تطبیق دیتے ہوئے علماء نے کہا کہ حضور یہاں سے اٹھے، جگہ یہاں غسل دیا گیا، یہاں کپڑا پہنایا گیا، یہاں سے سفر کی شروعات ہوئی۔ تو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی کی بھی کہانی بڑی عجیب ہے، ہمارے نوجوانوں کو اکثر معلومات نیٹ سے ملتی ہے۔ نیٹ کی معلومات کا تو یہ حال ہے کہ اکثر غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، جو کسی نے بتا دیا، کسی کی نیوز دیکھ لی، اسی میں خوش ہو گئے۔ جب غزہ کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت ایک طرح سے امیجز چلائے گئے کہ یہ جو دکھایا جاتا ہے یہ مسجد بیت المقدس تھوڑی ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ والی جو مسجد ہے نا یہ مسجد اقصی تھوڑی ہے، یہ والی مسجد مسجد اقصی ہے۔ الگ الگ گنبد دکھا کر کے بتایا گیا، اور کچھ لوگوں نے اس پر ڈیٹیلز بھی لکھے۔ یہ جہالت، لا علمی ہے۔ دراصل وہ جو الگ الگ گنبد ہے نا وہ پورا احاطہ اور پورا علاقے کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اس پورے ایریا کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر بھی کئی چیزیں شامل ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعریف کی ہے، کیسی تعریف فرمائی؟ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا فلسطین کے بارے میں؟ کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد میں برکت رکھی ہے۔ علماء دین نے اس آیت کے بارے میں اس پر غور کرتے ہوئے فرمایا کہ برکت سے کیا مراد ہے؟ تو اگر بہت سارے معنی مطلب بتائے جائیں تو خیر ایک وقت لگے گا، ایک معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ لوگ انبیاء کی اولاد میں سے، جو فلسطینی ہے نا، ایک بڑی تعداد میں انبیاء کی اولادوں میں سے، اور آج سے نہیں،
ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں کبھی جنگ نہیں ختم ہوئی ہے. دنیا میں کسی کو اتنا کاٹا پیٹا جائے تو وہ ختم ہی ہو جائے گا، وہ آج تک موجود ہے. یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. بخت نصر نے ایک زمانے میں بیت المقدس پہ حملہ کیا اور پورا تہس نہس، پورا شہر ختم کر دیا. شہر کی یہ حالت اس نے بنا دی کہ ایسا لگتا تھا کہ میدان ہے پورا ختم ہی کر دیا، نشان تک مٹا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 2 میں موجود ہے وہ اسی بارے میں ہے. حضرت عزیر کے آنکھوں میں آنسو آگے، رونے لگ گئے. وہ شہر اتنا پیارا اور حسین شہر زمین دوز ہو گیا، بالکل برابر میدان کر دیا، ایسا ظلم ڈھایا. تو حضرت عزیر نے کہا اے اللہ، کیا یہ شہر دوبارہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ اتنا پیارا شہر تھا، ایسا شہر تھا، تہس نہس کر دیا ظالموں نے. کیا دوبارہ بھی کبھی یہ آباد ہو سکتا ہے؟ پیڑ تک کاٹ ڈالے. اب آپ غور کریں کہ کوئی شہر آباد ہو اور پوری جگہ برابر کر دی جائے تو کیسا لگے گا؟ لگتا ہے کبھی کوئی آبادی نہیں تھا یہاں پہ. اب حضرت عزیر کی یہ دعا تھی اور اللہ کی ایک مشیت تھی، مرضی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری لے کر کے غمگین ہو کر کے چل دیے اور گئے تو ایک جگہ پر ایک پیڑ کے نیچے آپ نے آرام کیا، سواری باندھ دی اور بس اسی آرام کرنے میں اللہ نے ان کی روح نکال لی. 100 سال تک وہ اسی حالت میں وہاں آرام کرتے رہے. 100 سال تک اسی جگہ پر وہ، اور ان کا جو گدھا تھا جس سواری کر کے آئے تھے وہ بھی وہیں پر. مگر جسم خراب نہیں ہوا، اور نبی کا جسم خراب ہوتا بھی نہیں. نبی تو نبی ہیں، نبی کے صدقے میں جو مومن بندے ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے. بہرحال 100 سال تک وہیں پر، وہ سواری بھی وہیں پر، جو کھانا باندھ کر کے گئے تھے نا وہ بھی وہیں پر. اب اللہ کو دکھانا تھا. بہرحال 100 سال کے بعد پروردگار عالم نے ان کو زندہ فرمایا. حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے. حکم ہوا دیکھو دائیں بائیں، دیکھا تو ان کا گدھا بھرا پڑا ہے، وہ بھی زندہ ہو ان کی نگاہوں کے سامنے. سارا کچھ تیار ہوا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ اے عزیر کتنی دیر تک سوئے ہو؟ تو شام کے ٹائم سوئے تھے، وہ عصر کے ٹائم پہ. تو کہا وہی عصر مغرب کے بیچ 10 گھنٹہ، ایک آدھ ہوتا ہے نا سر، نیند میں ٹائم کا معلوم پڑتا ہے. حالانکہ 100 سال تک سوئے تھے وہ. پھر حکم ہوا جاؤ اپنے شہر میں. دیکھا تو ایک عالی شان خوبصورت شہر بسا ہوا ہے، جو ویران ہو گیا تھا، تہس نہس ہو گیا تھا، بسا ہوا. بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ نے کس کو زندہ کیا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. بیت المقدس بڑا مبارک اور برکت والا شہر ہے، نبیوں کی زمین ہے. وہ بے شمار نبی وہاں آرام کر رہے ہیں، بے شمار نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تھوڑی ہی دور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بڑے بڑے انبیاء کرام کی مقدس مزارات اس شہر میں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی جہاں موجود ہوں وہ خود زمین بابرکت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. یہ ہے آیت معراج. اور آیت معراج پارہ نمبر 15 کی جو پہلی آیت ہے وہی ہے. اس میں بہت لطف کی باتیں، بڑی باریک باریک چیزیں علماء دین نے بیان فرمائی. ہر ایک چیز جلدی سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، مثالیں بہت دینی پڑیں گی، ہمیں گھنٹوں گھنٹے لگ جائیں گے سمجھانے میں. اتنا جان لو کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، اپنے محبوب کو اتنی بلندی پہ بلا کے بتا دیا کہ مرتبے میں بھی بلند ہیں، سفر میں بھی بلند ہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے سفر کرنے والے گزریں گے کوئی مصطفیٰ تک نہیں پہنچ. دوسری چیز یہ ہوئی، علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت اور بھی تھی کہ انسان جو ہے نا، انسان کی عقل جہاں تھک جاتی ہے اس کو انسان مان لیتا ہے اور پھر مان کے پوجا شروع کر دیتا ہے. تو زمین کی چیزوں کی تو انسان پوجا کرتے ہی کرتے تھے. انسانوں نے چاند سورج کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی، چاند تاروں کی کر دی، آسمان بلند تو اس کی پرستش کرنے لگے. تو زمین سے لے کر آسمان تک کے ایک ایک چیز کو لوگ پوجنے لگ گئے. ایسا ہے خدا ماننے لگے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل اس کے سامنے عاجز ہو گئی.
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی پہ بلایا کہ زمین تو زمین، چاند بھی قدموں کے نیچے آ گیا، سورج بھی قدموں کے نیچے آ گیا، تارے بھی قدموں کے نیچے آ گئے، حتیٰ کہ ساری بلندیاں قدموں کے نیچے آ گئی، اور پھر کہا بعبدہ، وہ بندہ ہے، وہ بندہ ہے، جس کے قدموں کے نیچے تمہارے خدا آ گئے وہ بندہ ہے۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے، ایک بندے کے قدم کے نیچے جو چیز آ جائے وہ پوجنے کے لائق نہیں ہو سکتی، اور جس کے قدموں کے نیچے آ گئی وہ بھی پوجنے کے لائق نہیں، بلکہ ہم اسے ہی مانیں گے جسے اس نے مانا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ایک طرح سے جواب دیا گیا ہے کہ جتنی بلند چیزیں ہیں سب مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں، جتنی بھی بلندیوں پر چیزیں موجود ہیں مصطفیٰ سے زیادہ کوئی بلند نہیں ہے۔ سفر معراج سے بھی بتایا گیا، سفر معراج سے اللہ کی نعمتیں بھی حاصل ہوئی۔ میں نے بتایا تھا شاید پچھلی بار کی گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے کی، کہ حضور پاک آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ آپ نہیں جانتے، کاش آپ جان لیتے۔ آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی بہن، حتیٰ کہ پوری دنیا جتنی آپ سے پیار کرتی ہے نا، وہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر نہیں جتنا حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھاتا ہوں، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک انسان، ہم ہی میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، بہت بڑا عہدہ جو ہم میں سے کسی کو میسر بھی نہیں، خواب میں بھی نہ آئے، وہ اس کو منصب مل جائے، تو جب وہ اس منصب پہ پہنچ جائے گا نا تو یہ نیچے والوں کو بھول جائے گا، نیچے والوں کو، اسے اس منصب پر پہنچ جانے کے بعد اپنے درجے کے لوگ ہی یاد آئیں گے، اسی کیٹیگری کے لوگ یاد آئیں گے، نیچے ہم لوگ کہاں یاد آئیں گے؟ آپ دیکھو نا، آئے دن دیکھو، آپ ہی میں سے کوئی آدمی بلندی پہ جاتا ہے بھول جاتا ہے نیچے والوں کو، دولت میں بلندی پہ گیا بھول گیا، طاقت میں گیا بھول گیا، شہرت میں گیا بھول گیا، منصب میں گیا بھول گیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ بلندی پر محمد مصطفیٰ گئے پر امت کو نہیں بھولے، امت کو نہیں بھولے، سب سے بلندی پر گئے، اور اس بلندی پر آج تک نہ کوئی گیا نہ قیامت تک کوئی جا سکتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی امت ہی کو یاد کیا۔ بات سوچے کتنی محبت ہوگی، اتنی محبت کوئی کسی سے کرتا بتاؤ مجھے؟ اگر 2 4 6 مہینہ باپ بستر پہ پڑا رہے نا تو لوگ مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اگر 2 4 10 سال تک کوئی بستر پہ پڑا رہے نا، کتنا عزیز دوست کیوں نہ ہو، کہتے ہیں یار تھک گئے، اللہ پاک اٹھا لے۔ یہ ہے محبت آپ کی۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ پر کہ ہم بے عمل، بد کردار، گناہوں میں شرابور، ان کی سنتوں کے تارک، ان کے فرمان کے خلاف ورزی کرنے والے پر مصطفیٰ کی شان یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو یاد کیا ہی کیا، جب وصال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو، اور فرمایا کہ میں قیامت کے روز حشر کے میدان میں پرصراط کے پاس کھڑے ہو کے کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ پیدائش ہوئی تو بھی وہی کہا رب حبلی امتی، پڑھتے ہو نا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا اسرات و سلام، پڑھتے رہو، غور بھی کیا کریں۔ پیدا ہوئے تو بھی امت، بلندی پہ گئے تو بھی امت، وصال فرما گئے، قبر شریف لٹائے گئے تو امت، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں جہاں ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے، گھبرائیں گے، منہ چھپائیں گے، گناہوں میں شرابور ہوں گے، وہاں بھی جو ذات آپ کو یاد کرے گی وہ محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر محبوب ہوئے ہے نہ ہو سکتا۔ کاش کوئی سمجھے اس بات، کاش غلط فہمیوں سے باہر نکل کے دیکھیں آپ ایک بار کہ کون سی ایسی ذات ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ محبت کی بھائی قسمیں ہوتی ہیں، محبت، ہر محبت کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے ہر محبت کے پیچھے۔ اگر کسی حسین کے پیچھے آپ لگے ہیں تو حسن غرض ہے، حسین کے پیچھے لگے ہیں تو حسن غرض ہے، مالدار کے پیچھے لگے ہیں تو دولت غرض ہے، پہلوان کے پیچھے ہیں تو طاقت غرض ہے،
یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے لگوں گا تو اس کا حسن ملے گا، اس کا مال ملے گا، اس کی طاقت ہمیں سپورٹ کرے گی. تو کیا ہوا یہ محبت؟ مجھے بتاؤ رسول اللہ کو آپ سے کیا غرض ہے؟ تاجدار مدینہ کو آپ سے کیا غرض ہے؟ بے غرض آپ سے محبت کرتے. تو اس کائنات میں جو ذات بے غرض محبت کرتی ہے اس کا نام محمد ہے. ارے ماں بھی محبت کرتی ہے نا، غرض ہے. باپ کرتا ہے نا، غرض ہے. کوئی ایک بتا جو بے غرض محبت کرتا ہو، وہی جواب ہوگا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ہی وہ ذات ہے جو محبت کرتے ہیں مگر بے غرض محبت کرتے ہیں. ہمیں ان سے غرض نہیں، ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان سے غرض ہے. اب آپ سوچیں اتنی محبت ہے کہ قبر میں یاد فرما رہے ہیں، حشر میں یاد فرما رہے ہیں، پیدائش ہوئی تو یاد فرما رہے ہیں. معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو انعام دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب حضور پاک خوش ہو جانا چاہیے تھا، انعام تو مل ہی گیا، رحمت الہی مل گئی، اب تو خوشی کے ٹھکانے نہیں. پر اس وقت بھی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر تو سلامتی ہے ہی، اے اللہ تیرے نیک بندے صالحین میری امت پر بھی سلامتی. وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت پہ یاد کرنا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ لوگ نیتاؤں کے نام پر جمع ہوتے ہیں، نبی کے نام پر جمع نہیں ہوتے. لوگ دولت کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، رسول کے نام پر جمع نہیں ہوتے. لوگ کھانے پینے کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، پیغمبر کے نام پہ جمع نہیں ہوتے. مجھے بس یہی تعجب ہے کہ لوگ غور کریں کہ شفاعت مصطفیٰ کی چاہیں گے، بخشش رسول اللہ کی چاہیں گے، دعا میں کہتے ہیں رسول اللہ آپ کا سایہ مل جائے. بھائی ایسے تو نہیں ملے گا. حالت جو بنا رکھی ہے آپ دنیا داروں کے ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی آواز پر ایک بار بھی لبیک نہیں کہتے. اللہ کا شکر ہے اس نیک محفل میں آپ آئے، چند باتیں آپ نے سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب سچے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خیر واقعہ معراج یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اس بات کی ہے کہ کون اللہ کی قدرت کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. جناب صدیق نے بلا کسی تردد کے، بلا کسی سوال کے، بلا کسی پس و پیش کے فرما دیا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. تو ان کے نام کا حصہ بن گیا صدیق اکبر، اور آج بھی ان کو صدیق اکبر سے ہی لوگ پکارتے ہیں. اصلا نام دا کون لیتا ہے؟ ان کا نام ان کا عبداللہ ہے. جانتے ہیں آپ لوگ؟ پتہ ہی نہیں ہوگا. کنیت ان کا نام، ابو بکر ان کا نام نہیں، ان کی کنیت ہے. صدیق اکبر ان کا لقب ہے. لقب سے اللہ نے ان کو اتنا مشہور کر دیا کیونکہ یہ لقب اللہ کی طرف سے حاصل. جبریل امین نے رسول اللہ کو کہا کہ اللہ نے ان کو صدیق کہا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے صدیق کہا. تو یہ آزمائش ہے. تو جو بات آج کا جو خلاصہ کلام ہے میرا وہ یہ کہ جو بات ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے ماننے پر، اس کے حق ہونے پر شک نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہماری عقل اس بات کو سمجھ نہ پاتی ہو، ہماری عقل ہی تھوڑی ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم بات کا انکار کر دیں، بلکہ بہتر ہے اپنی عقل کی کمزوری قبول کر لیں، اس سے بچ جائیں. اور بہت سی ایسی باتیں آپ دیکھتے ہوں گے جلدی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہ بات سمجھائی جاتی ہے مثالوں بہت آسان لگتی ہے. پھر بہت سی باتیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو یہ اسپیڈ ہے، سفر کی اسپیڈ ہے، یہ اور دنیا میں بڑھے گی، اس سے زیادہ بڑھے گی آنے والے وقت. اب جو موجودہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ وہی جانتے ہو، وہی دیکھتے ہو، وہی پڑھتے ہو، لیکن آنے والے چند سالوں کے بعد جو نئی چیزیں آئیں گی حیران کن ہوں گے آپ کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو الگ الگ قوتیں عطا فرمائی. ایک جو قوت ہے جسمانی قوت وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک قوت ہے روحانی قوت، وہ بالکل الگ چیز ہے. ہم جتنی بات آپس میں کرتے ہیں وہ جسمانی قوت کی کرتے ہیں، ہمیں روحانی قوت کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی تک. اس کی رفتار تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہوگا شاید حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ملک الموت آئے، وہ بھی بیٹھ گئے. ملک الموت ایک آدمی کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. مطلب جو روح نکالتے ہیں ان کا نام
ملک الموت کہتے ہیں ان کو. تو وہ ایک شخص کو اسی محفل میں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. تو جیسے بھی محفل ختم ہوئی گھبرایا ہوا تھا کہ بھائی آج تو ہم کو لگتا ہے بگاڑ دیں گے معاملہ. وہ بھاگتے ہوئے حضرت سلیمان کے پاس آیا. کہا حضور ملک الموت میں بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے, ایسا کیجیے جلدی سے ہم کو ہندوستان پہنچا دیجیے, جلدی سے ہم کو, تاکہ ہم سے بچ جائیں, بڑا گھور رہے تھے آج. کہا ٹھیک ہے. ہوا کو حکم دیا, ہوا پہ اختیار تھا آپ کو, ہوا کو حکم دیا, وہ ایک لمحے میں اپنے ملک سے ہندوستان آ گئے. تھوڑی دیر میں ملاقات کے لیے حضرت ملک الموت بھی آ گئے. خیریت پوچھی, کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں ٹینشن نہیں تھا, مطلب میں لفظ بول دیا, میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح نکالنی ہے ہندوستان میں, اور بیٹھا ہے آپ کے پاس. تو میں یہی سوچ رہا تھا. تو کہا وہ تو یہ کہہ کر کے گیا بھی ہے مجھے کہ ہندوستان بھیج دیجیے. وہ حضرت ملک الموت تشریف لائے, اس کی روح نکال لی. پروردگار نے قوتیں الگ الگ انسانوں کو دی, مخلوقات کو جو قوتیں دی ہیں وہ الگ الگ قوتیں دی ہیں. چنانچہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, ہر واقعہ کی تفصیلات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. ایک واقعہ اس میں مزہ ہے. ایک بزرگ تھے, نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ ایسا ہے کہ اس دریا کے اس پار جو ہے ایک اللہ والے رہتے ہیں, جاؤ ذرا ان کو کھانا دے کے آ جاؤ. کھانا وانا لیا, باندھا چل دیے. دریا کے پاس تو آ گئے پر کوئی کشتی نہیں تھی اس پار سے اس پار جانے کے لیے. کہا کہ بڑے پریشان ہوئے, کشتی تو ملی نہیں. آئے کہ حضرت کیسے جاؤ اس پار سے اس پار, کشتی ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے جاؤ, کہہ دو دریا سے کہہ دینا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے بھیجا جس نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اپنی بیوی کو ایسے شخص نے ہم کو بھیجا ہے, تو ان کے وجہ سے ہم کو راستہ دے دے. کہتے ہم کو پتہ ہی نہیں, کئی بیٹے ہیں ان کے, بچے اچھے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہاتھ تک نہیں لگایا. خیر کوئی بات نہیں, حکم میں مان لیتا ہوں. حکم مانا اور دریا سا کے بول دیا. اللہ کے حکم سے راستہ پیدا ہوا. اس پار گئے, ان کو دیکھا تو ایک صاحب بیٹھے, ان کو کھانا نہ دے دیا, کھائے ہوئے بالکل چٹ کر گئے کھانا. اب کہا حضور ادھر سے تو آ گیا تھا, ادھر سے کیسے جاؤں؟ کہا ایسا ہے, جا کے کہہ دو مجھے ایسے شخص نے بھیجا جسے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. ابھی ہمارے سامنے کھایا ہے, دل میں شک آیا. جسے کہتے ہیں غور و فکر. بہت سی چیزیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ علم نہیں ہے, لیکن جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی کہ وہ تو آسان بات تھی. دل میں شک آیا, پر اس نے کہا کہ اللہ والے نے کہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ دیتے ہیں جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا اس کے حکم سے راستہ دے دیتے. راستہ ہوا, آگے پر کہا برداشت نہیں ہوا, پہنچتے ہی سوال ٹھونک دیا. کہا حضور یہ بتائیے, آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایسے شخص نے بھیجا, بول دو اس نے کبھی بیوی کو, ہاں یہ بچے آپ کے ہیں. کہا ہاں. کہا ایسے ہی وہاں کا معاملہ, انہوں نے کھانا میرے سامنے ہی کھایا, کہہ رہے ہیں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. کہا بات تم سمجھے نہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کریں, اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے کچھ کریں. ہم نے بیوی کو ہاتھ لگایا پر اپنی مرضی سے نہیں, خدا کے قانون کی مرضی سے لگایا ہے. اور انہوں نے کھانا کھایا ہے اپنی خواہش سے نہیں, خدا کے قانون سے کھایا ہے. اس میں ہمارا کیا ہے؟ اس میں ہمارا کیا ہے؟ جب حکم الہی کی مطابقت کرتے ہوئے کچھ کریں گے نا تو حکم بدل جائے گا. بات کتنی آسان تھی, تعجب خیز لگی نا. اولیاء کرام میں پروردگار عالم نے اس طرح کے کئی حضرات کو قوتیں عطا فرمائی, بعض کو پرواز کی طاقتیں عطا فرمائی گئی, ایک لمحے میں یہاں سے وہاں جانے کی طاقتیں عطا فرمائی گئی. ایسے بے شمار واقعات ہیں, وہاں واقعات کو بیان کر کے گزرنا بہت لمبا ٹائم ہوگا. بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے کے بجائے آپ اتنا کہہ دو کہ جو کچھ اللہ رسول کا فرمان ہے سب صحیح ہے. ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا لگتا بھی ہے کبھی کبھی, لیکن وہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے غلط لگتا ہے. غور کرنے پر معلوم پڑے گا کہ بالکل صحیح بات ہے. بے شک آج ہمارے زمانے میں فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے. انبیاء کے معجزے کا انکار کر رہے ہیں, اولیاء کی کرامتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ریلز بنا بنا کر کے, میم بنا بنا کر کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے کیسے ہوا ہوگا, غوث پاک کی کوئی کرامت ہوگی کیسے ہوا ہوگا,
ایسا ہوا، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ بھائی آپ کی عقل ابھی وہاں تک پہنچی نہیں، ابھی مادیت کو آپ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، آپ کیا سمجھیں گے روحانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ روحانیت کی طاقت مادیت کی طاقت سے اربوں کھربوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی ہوا بھی لگ جائے گی تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ لہذا مادیت کی دنیا میں پھنس کر کے روحانیت انگلی نہ اٹھایا کریں، اس سے بہت خطرناک نقصان ہوگا، ایمان بھی چھین جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لائے اس کو سچ ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو جو کچھ لائے سب دیکھا آپ نے؟ جو کچھ لائے سب دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ کس کے کہنے سے مانا؟ جناب محمد رسول اللہ کے کہنے سے مان لیا۔ ایمان کہتے ہی اسے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھے، غیب کی باتوں پر۔ ارے آپ کہتے ہو نا جنت ہے اور دیکھا ہی نہیں آپ نے، آپ کہتے ہو دوزخ ہے، دیکھا ہی نہیں کبھی آپ نے، آپ کہتے ہو فرشتہ ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں فرشتے کو آپ نے، تو کیا انکار کر دیں گے آپ؟ ہم کہیں گے ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے پیغمبر نے دیکھا ہے، قرآن نے بتایا ہے، محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، اللہ و رسول کی بات میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ ایمان خود ایک آزمائش ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سننے میں بڑی عجیب لگتی ہیں، بعض وقت کوئی جب مذاق اڑاتا ہے تو اس میں آپ بھی ہاتھ بٹا لیتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، خبردار ایسی غلطی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ ہر ایک کی ایمان کی آزمائش الگ الگ طریقے سے کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر، ان کے فرمان پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ آپ اس کو خاص خیال میں رکھیں، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج ہے، یہ خود ایک آزمائش ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وما جعلنا رؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، غالباً یہ آیت کریمہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کو لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، یعنی آزمائش کر دی۔ اب قیامت تک لوگ اس واقعے سے آزمائے جائیں گے، یہ جو واقعہ معراج ہے اس سے لوگ قیامت تک آزمائے جائیں گے۔ کیسے آزمائے جائیں گے؟ آپ کے انکار کرنے سے نبی کی شان تو گھٹے گی نہیں، آپ کے ماننے سے شان تو بڑھے گی نہیں، جو ان کو اللہ نے دیا وہ دیا، لیکن ہاں آپ کے ایمان کی آزمائش ہوگی کہ آپ رسول اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کی طاقت پر آپ کو یقین ہے یا نہیں، اس پر آپ کی آزمائش ہوگی۔ کیسے گئے حضور؟ ارے یار وہ حضور جو ہے نا خواب میں گئے تھے، معراج جو ہوئی تھی نا وہ جاگتے بڑی ہوئی تھی، خواب میں معراج ہوئی تھی۔ خواب میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آزمائش نہیں ہوتی، جاگتے ہوئے معراج ہوئی۔ کسی نے کہا حضور کی روح نے معراج کیا تھا، نہیں، جسم اور روح دونوں نے معراج کیا، دونوں کو بلایا گیا، دونوں حاضر ہوئے تھے بارگاہ خداوندی، جسم و روح کے ساتھ آقا کریم تشریف لے گئے۔ کوئی کہے گا حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، بھئی ہم تو مانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے مانا، ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے جناب محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں، صوفیہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے اولیاء اللہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ پھر اس واقعے معراج کی اہمیت کو گھٹایا کس طرح گیا؟ آپ سوچئے کہ اس پوری کائنات میں نا جب سے انسان کا دنیا میں وجود ہوا اور قیامت تک بہت سے واقعات ہوئے، اس میں جو معراج کا واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اتنے بڑے واقعے کو بتائیے کتنے ہلکے میں لیا گیا؟ واقعی اس کی دھوم ہونی چاہیے نا، آپ غور تو کریں، اس کی دھوم ہونی چاہیے نا۔ اس کائنات میں صرف رسول اللہ ہی ایک ایسی ذات ہیں جنہوں نے اتنا بڑا واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ زمین کے سارے حصوں کو آپ نے دیکھا، جنت کی نعمتوں کو، ان کی نہروں کو، جنتیوں کے درجے کو، حتیٰ کہ کون جنت میں کس نیکی سے جائے گا حضور نے یہ بھی دیکھا۔ جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کو ملاحظہ فرمایا اور دیکھا
تو سرکار نے یہ بھی بتایا کون جہنمی کس درجے کا ہوگا، کیوں جہنم میں جائے گا، اس کی خطا کیا ہوگی، ایک ایک چیز کو آقا نے دیکھا۔ وہاں انبیاء جو آسمانوں پہ تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی، بیت المعمور کا کو ملاحظہ بھی فرمایا، اس سب کچھ جناب محمد رسول اللہ نے اسی شب معراج میں دیکھا۔ رات میں گئے، رات میں آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم تھا، اتنا بڑا واقعہ کتنا ہلکا لیا گیا آپ دیکھیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ لوگ مل جل کے کام کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت، عظمت، ان کی ہیبت دل سے نکالی جائے۔ دیکھو نکل تو رہی ہے، آسانی سے نکل رہی ہے۔ ارے کسی کا کوئی شخص کوئی جس تاریخ میں عہدہ پا لیتا، لوگ وہ تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے، مناتے ہیں، یار اس تاریخ میں آپ کو فلاں میں کوئی مقام ملا تھا، پچھلے سال میں حج کرنے گیا تھا اس تاریخ میں، عمرہ کرنے گیا تھا اس تاریخ میں، پچھلے سال اسی تاریخ میں مجھے میں نے مکان بنایا تھا، آج 1 سال ہو گیا، یاد کرتا ہے نا۔ اس کائنات میں معراج کے واقعے بڑا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ کتنی بے اعتنائی برتی گئی ہے، اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے احباب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو کہ ایک آواز میں تشریف لائے، سننے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ، تو میں آپ سے ہی کہوں گا، میں رہوں نہ رہوں اس سے کوئی مطلب نہیں، مطلب دین سے، دین ہمیشہ رہے گا، اللہ اپنے دین کا محافظ ہے، لہٰذا ان چیزوں کو زندہ کیجیے، اپنے سرمایہ کو انہی چیزوں پہ لگائیے آپ، کیونکہ ان سے آپ کے ایمان کا اور عقیدے کا تعلق ہے۔ دوسری چیزوں سے رخ موڑ کر کے ان چیزوں کو زندہ کریں۔ شب معراج اس واقعے کو بہت بڑے پیمانے پہ دنیا میں منایا جانا چاہیے۔ چلے ہمارا اختیار، ہماری طاقت جہاں تک وہاں تک ہے ہم کریں گے، ہمیں کسی اور پر اختیار حاصل نہیں، مگر کم از کم ہم اپنے لوگ اتنے ہیں، اس کو عہد کریں کہ رب نے چاہا تو اگلے سال جو ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پر معراج کو منائیں گے۔ یہ واقعہ آپ غور تو کریں، آپ جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا تھا لن ترانی، او رب ارینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خواہش کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام خواہش کی، اے رب میں تجھے، رب نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان کا مقام ہے، ان کا درجہ ہے، پر پھر بھی وہ خواہش۔ اچھا اس میں علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو دوبارہ یہ خواہش کرنا ہی نہیں چاہیے تھی، دوبارہ یہ خواہش حضرت موسیٰ کو، پھر بھی خواہش تھی رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو گویا جناب موسیٰ کہہ رہے مولا میں نہیں دیکھ سکتا مگر تو دکھا سکتا ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ہے؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں دکھا نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ کمال کی بات ہے، یہاں خواہش ہے وہاں سے انکار ہے، اور اس کے برعکس دیکھو محمد مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، حضور بستر پہ آرام کر رہے ہیں، اور پھر ہزاروں ہزار فرشتوں کو جبریل کے ساتھ بھیج کر کے بلایا جا رہا ہے۔ یہاں کہا گیا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہاں بلا کے دکھایا بھی جا رہا ہے، کتنی بار دکھایا گیا، سبحان اللہ۔ محدثین نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، آخری بات عرض کروں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے واپس پلٹے تو نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، سنے ہوں گے بہت سنتے ہیں، 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ مل گئے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کی امت سے کیا لینا کیا دینا، مگر ان کے دل میں رسول اللہ کی امت کی محبت کیسی تھی، نبی ہے نا، مگر امت محمد سے لگاؤ اتنا تھا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں یہ نہیں، آپ کی امت کے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ کم کرا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ تو خود بلانے پہ گئے تھے، اور اب یوں جا رہے ہیں نمازوں کے سلسلے میں کم کرانے۔ کس کے لیے کم کرا رہے ہیں؟ امت کے لیے، امت کے لیے گئے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا، روایت کے مطابق 5 نمازیں کم ہوئیں، بعض روایات میں 10 نمازیں کم ہوئیں، اس طرح سے کم ہوئیں۔ بہرحال تقریباً 9 مرتبہ سرکار تشریف لے گئے، سرکار 9 مرتبہ۔ جب 5 کم ہوئی نیچے آئے،
حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں بڑھ پائے گی، پھر جائیے آپ۔ اچھا یقین دیکھیں اللہ کی ذات پر، یقین دیکھیں آپ، اس بات کا یقین ہے کہ اللہ چاہے تو کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اور محبت یہ دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ ہمارے لیے 9 بار تشریف لے گئے، ہمارے لیے 9 بار تشریف لے گئے۔ بہرحال 5 نمازیں بچی، اور آج 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کر دیا گیا۔ رسول اللہ کی محبت امت کے ساتھ اور نبیوں کی محبت رسول اللہ کی امت کے ساتھ کتنی گہری ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ تو رسول اللہ نے ایک بار اللہ کو نہیں دیکھا، ایک تو وہ گئے وہ دیکھا ہی دیکھا، جو نمازوں کو کم کرانے کے لیے بار بار گئے تو بار بار اللہ کا دیدار کیا، اور واپس آئے تو پھر وہی بات، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی۔ رات کے مختصر سے حصے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرا کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، محمد مصطفیٰ کے مرتبے کو ظاہر فرمایا۔ کائنات کا یہ سب سے بڑا سفر ہے، کائنات میں کوئی اتنا بڑا سیاح نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ جتنی بلندی پر اللہ ان کو لے کر کے گیا اس بلندی پر نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے قیامت تک۔ کوئی بتایا جا سکتا ہے کہ خدا کی شان کیا ہے، محمد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے۔ السلام علیکم۔